بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تبصروں، تجزیوں، مشاہدات اور واقعات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ہماری انٹیلیجنس کی ٹرمنالوجی میں ایک لفظ ہوتا ہے کٹ آؤٹ، CUT کٹ، OUT آؤٹ۔ کٹ آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہمارا افسر ہے وہ کسی ایجنٹ کو ہائر کرتا ہے، لیکن اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ مثلا فرض کیا ہم پاکستان میں اس کے لیے تو زمین بہت ہی زرخیز ہے، کیونکہ یہاں پہ فرقہ واریت کا ایک طوفان آیا ہوا ہے اور درندے قسم کے، وحشی قسم کے علماء کرام نے لوگوں کو شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی ان صفوں میں بانٹ دیا ہے۔ مسلمانوں والا کام کوئی ہے نہیں، فلاں مدرسہ بریلوی کا، یہ مدرسہ سنی کا، یہ مدرسہ دیوبندی کا، یہ مدرسہ اہل حدیث کا، یہ مدرسہ شیعوں کا۔ یہ مدارس کی پہچان بھی اسلامی مدارس کے حساب سے نہیں ہے، اسی فرقہ واریت کے حساب سے ہی ہے۔ اچھا، فرض کیا کہ ایک بہت زبردست، بہت متعصب قسم کا فرض کیا کہ ایک سنی ان کے قابو آ جائے، تو وہ جو ایجنٹ، جو سپاہی ماسٹر ہوتا ہے، وہ اس سے ملتا ہے اور اپنا تعارف اس کے ہم مکتب، یعنی اس کے جس فرقے سے بھی اس کا تعلق ہو، اسی فرقے کا اپنا تعلق ظاہر کر دے گا اور اسے کہے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کے مخالفین ہیں، وہ چاہے شیعہ ہوں، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے کوئی اور ہوں، ان کو ختم کرنے میں میں بھی اپنا کردار ادا کروں۔ تو میں تو چونکہ امریکہ میں رہتا ہوں، اس لیے میں آپ کی مدد پیسوں کے ذریعے کر سکتا ہوں۔ وہ ان کو سب سے پہلے چندہ دیتے ہیں اس کے لیے، اس کے بعد وہ یہ چندے کی ان کو عادت ڈالتے ہیں۔ پھر ایک دن وہ کہتے ہیں کہ یہ دوست ہماری یہ کام کر رہے ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ فلاں جو بندہ ہے نا، وہ مخالف جو فرقے کا، مسلک کا، یہ بندہ جو ہے اس کی زبان بند ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہمارے خلاف بکواس کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اور جناب اس کے لیے ہم آپ کو یہ فلاں گن بھی آپ خرید لیں۔ تو وہ کرتے ہیں، حملہ کرواتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ جو مارنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی خدمت اسلام کی ہے، اپنے اسلام کی تو نہیں، اپنے مسلک کی ہے، اور ادھر سے یہ ایک کامیابی اس سپاہی ماسٹر کے کھاتے میں چلی جاتی ہے کہ جناب اس نے انوسنٹ رکھ کے اتنا بڑا کام کروا لیا۔ زیادہ تر کام اسی طرح کروائے جاتے ہیں۔ میں بہت معذرت سے عرض کر رہا ہوں، کل میاں نواز شریف صاحب نے ایک کٹ آؤٹ کا کردار ادا کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کے براہ راست لوگوں کا تو دعویٰ یہ ہے، جتنے اس وقت بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میاں صاحب نے سب کچھ ایک منصوبے کے تحت کیا ہے، جو ان کو دیا گیا ہے، ایک ایجنڈے کے تحت کیا ہے جو ان کو دیا گیا ہے۔ ان کی ہر بات کے پیچھے وہ خود نہیں بول رہے ہوتے، ان کے دوست بول رہے ہوتے ہیں جو انہیں اب میدان عمل میں لے کر آئے ہیں۔ میاں صاحب نے کل سب سے جو خطرناک بات کی، وہ انہوں نے مخاطب کر کے فوج کے جو چھوٹے عہدیدار ہیں ان کو اور سپاہیوں کو، سولجرز کو یہ کہا ہے کہ آپ کے جو مطلب اعلیٰ کمانڈر ہیں، انہوں نے جو حلف اٹھایا ہوا ہے اس حلف کے خلاف وہ سارا کام کرتے ہیں، وہ اس کی پاسداری نہیں کرتے، اس لیے آپ کے لازم نہیں ہے کہ آپ ان کی بات مانیں، آپ ان سے بغاوت، آپ ان کی غلط باتیں ماننے سے انکار کر دیں۔ فرض کیا یہ فقرہ بھی کہا، مجھے نہیں پتا کیا کہا ہے، فرض کیا ایسے ہی کہا ہو، ماننے سے انکار، تو یہ سیدھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے باس سے بغاوت کر دیں۔ دیکھیے، آپ کسی دکان پہ کام کرتے ہو، آپ IT آفس میں کام کرتے ہو، کسی سرکاری دفتر میں، کسی غیر سرکاری دفتر میں، کہیں بھی کام کرتے ہو، دنیا میں امریکہ میں بھی آپ کو کوئی ایسا امپلائی نہیں ملے گا جو 100% اپنے باس سے مطمئن ہو۔ تو ان سب کو بغاوت کی تلقین تو نہیں کی جا سکتی، کمپرومائز کر کے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ فوج کا ایک ڈسپلن ہے، پاکستانی فوج کی کامیابی کی وجہ یہی اس کا وہ ایک مخصوص ڈسپلن ہے۔ یہاں اس بات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک جو سپاہی ہے وہ لانس نائک کے حکم کی اطاعت نہ کرے، وہ حکم غلط ہے یا صحیح ہے، اس کا فیصلہ
اس نے نہیں کرنا، سولجر نے نہیں کرنا. جب کوئی کمانڈر، کوئی میجر، کوئی کرنل آرڈر دیتا ہے نا اپنے یونٹ کو یا اپنے جوانوں کو کہ جاؤ جی فلاں جگہ جا کے حملہ کر دو، فلاں بلڈنگ میں قبضہ کر لو، فلاں جگہ پہ جو گلیشیئر ٹوٹ گیا ہے اس میں لوگوں کی مدد کرو، فلاں جگہ سڑک صاف کرو، یہ کرو، وہ اس کے وجوہات تلاش نہیں کرتے. ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں حکم ملا ہے یہ ہم نے تعمیل کرنا ہے. ایئر فورس نے روزانہ ایک آرڈر آف دا ڈے جاری ہوتا ہے کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے. اب اس آرڈر آف دی ڈے پہ اعتراض بھی تو ہو سکتا ہے. مثلاً ایک پائلٹ کہے کہ یار یہ کیا ہے، میں کیوں جہاز ایسے اڑاتا رہوں، اوپر تیل ضائع کرتا رہوں، پرزے گھساتا رہوں جب کوئی دشمن نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اس طرح کی جہالت کی مثال صرف ہمیں تاریخ میں ایک ہی ملتی ہے. یہ جو ایئر مارشل عسکر خان تھا، اس نے 1948 میں جب قائد اعظم نے حکم دیا تھا کہ آپ اس پہ کشمیر پہ بمباری کریں، تو اس نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ جو ایئر فورس کا عہدہ چیف تھا وہ اس کا یار تھا، سکھ تھا. ان دونوں نے آپس میں طے کیا کہ یہ جو ہماری پیدل فوجیاں نے یہی لڑیں، ہم نے نہیں جنگ کا حصہ بننا. اسی طرح جو عسکر خان تھا، جو بڑا باصول اور بڑا سچا اور بڑا یہ اور وہ بنتا تھا، اس کے بیٹے نے خودکشی کر لی تھی، خود وہ قریباً پاگل ہو کے دنیا سے گیا ہے. ویسے بڑا اصول پسند لیڈر بنا ہوا تھا اس نے، کہ جی اس نے ایسٹ پاکستان میں کہ ظلم و ستم کے مخالفت کی تھی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. دیکھیے چیزیں جیسی نظر آتی ہیں نا ایسی ہوتی نہیں. اسی طرح 65 میں بھی جب اس سے کمانڈ لے لی گئی تھی تو ایئر مارشل نور خان کو کمانڈ دی گئی تھی، جنہوں نے پھر کشمیر کی آپریشن میں اس کا ہماری جو ایئر فورس ہے اس کو استعمال کیا تھا. اور ایئر فورس نے 65 میں دنیا کا سب سے بہترین ایئر فورس کا رزلٹ بھی دیا تھا. ناظرین کرام، اس بات کا فیصلہ میاں نواز شریف نے نہیں کرنا کہ پاکستانی فورسز کے جو چھوٹے جوان اور چھوٹے افسران ہیں وہ ان کو کیا حکم مل رہا ہے، غلط ہے یا صحیح ہے. اگر غلط اور صحیح یہ ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. اب وہ وقت تو چلا گیا. دیکھیں نا، یہ دنیا جانتی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے لیے بھرتیاں حسین نواز کرتا تھا اور ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ ہم نے آپ سے فلاں 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 کام لینا ہے. لاہور کے متعلق تو میں جانتا ہوں، اور سارے میرا نہیں خیال کو بندہ اس بات سے کوئی جاہل ہی ہوگا جو انکار کرے گا. ایک حوالدار سے لے کے تھانے دار، ایس پی، ایس ایس پی، تمام بھرتیاں جو حمزہ شریف کرتا تھا، اور جو اس کا دوسرا بھائی ہے جو بھاگا ہوا ہے پاکستان سے، وہ ان کی جو بیوروکریٹس یہاں ہوتی ہیں ان کی جاسوسی کر کے اپنے والد صاحب کو بتایا کرتا تھا کہ فلاں ہمارے لیے کارآمد ہے، فلاں ہمارے لیے کارآمد نہیں ہے. اگر آپ سرکاری ملازمین کا تعین اپنے ساتھ وفا سے کریں گے تو یہ تو سیدھی بغاوت ہے. پھر یہ آپ غلطی کر رہے ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو آپ کے اس وقت جنہوں نے آپ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، آپ کی کمر کو پیچھے سے سہارا دے کے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے، وہ لوگ کسی وقت میں بہت طاقتور تھے، وہ اثر انداز ہوا کرتے تھے. لیکن اب پاکستان میں اتنی جلدی اثر انداز ہونا ممکن بھی نہیں ہے. پاکستان بدل چکا ہے. اور دوسری جو بڑی اہم بات ہے ناظرین کرام، وہ میاں صاحب کی یہ تلقین ہے ان کو، ہماری جو آفسرس کلاس ہے، کہ جی ان کو بھی وہ یہی فرما رہے ہیں کہ آپ یہ مانیں وہ نہ مانیں. اسی طرح وہ عدلیہ کو بھی نصیحتیں کر رہے ہیں. میرا نہیں اس خیال کہ وہ ان کا کوئی یہ منصب ہے. تو وزیر اعظم پاکستان بھی ایسا نہیں کر سکتا. مثلا وزیر اعظم پاکستان کسی فوجی افسر کو یہ بات نہیں کہہ سکتا، اب عمران خان نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ یہ کرو وہ نہ کرو. فوج کیا کر رہی ہے یہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے. ہمارا دشمن کون ہے پاکستان کا بچہ جانتا ہے. آپ کی تقریریں، آپ کی باتیں اپنی جگہ، لیکن مراد سعید کے متعلق آپ کچھ بھی گئے ہیں. جو اس نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں جو کچھ دکھایا تھا وہ کوئی ہم کوئی اندھے تو نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ انڈیا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. تو یہ سلسلہ جو ہے نا جناب، یہ اس طرح تو ختم ہوگا نہیں. نہ آپ کے اکسانے سے معاملات خراب ہوں گے. وہ لاٹو جو ہے وہ موٹا، اس نے بےہودگی کر دیا. وہ کہتا ہے جی میں نے تنزیہ یہ بات کی تھی. لعنت ہے یار تمہارے اس طرح کی ورڈنگ پہ. تم سیاستدان ہو کیا چیز ہو؟ ہیں جی 20-25 بندوں کے ساتھ تم اپنی جماعت بنا کے پھر رہے ہو، کوئی تمہارے آگے پیچھے ہے نہیں، اور تم نے وہاں کہہ دیا کہ جی ہم بلوچستان کو آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں. ناظرین کرام، عاصم باجوہ پہ بار بار اس کی مریم نواز صاحبہ کی جو ہے نا تنقید، یہ بتاتی ہے کہ بلوچستان کے معاملات میں پاکستان دشمن قوت نے
اتنی دلچسپی لے رہی ہیں، کیا ان کا ایجنڈا ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ ہے بلوچستان مستقبل کا، میں کیا اسے دبئی تو اس کے آگے کوئی چیز بھی نہیں انشاءاللہ ہوگی، وہ بننے جا رہا ہے اور یہ اس کو بننے نہیں دیں گے۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ امریکہ کی خواہش ہے یا انڈیا کی خواہش ہے، یہ ہمارے جو یہ مسلم برادر ہیں بیٹھے ہیں صبح چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول کے گوادر کے سامنے، ان کی بھی یہی خواہش ہے۔ ممکن ہے ایران کی بھی یہی خواہش رہی ہو، لیکن اب اس نے حالات سے کمپرومائز کر لیا ہے۔ جب ہم کسی ایسے شخص کا نام لیتے ہیں جس کے ساتھ کوئی ادارہ وابستہ ہو تو ہم براہ راست اس ادارے کو ہٹ کرتے ہیں۔ پاکستانی حکومت جانتی ہے، چین جانتا ہے کہ اس نے گوادر کو سی پی سی کو کس طرح ڈیولپ کرنا ہے، اور بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ پاکستان آئیں، اپنے مقدمات کا سامنا کریں، عوام میں آئیں، عوام کے ساتھ آ کے مل کر بات کریں، اور اگر پاکستان کی عدلیہ کو اتنے معزز جج، اتنے آئین قانون کی پابندی کروانے والے جج میسر ہیں جن کا ذکر پی ڈی ایم کی اس میں اس جلسے میں بڑے زور شور سے کیا گیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس پہ بھی سو موٹو لیں اور دیکھیں کہ کہیں ملک کے خلاف بغاوت تو نہیں ہو رہی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، جتنی گھر میں جگہ میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، شیئر کریں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔